فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم۔ اور الحمدللہ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے، اگر ہمیں اس کی قدر سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک محمد عربی ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لائے، اور یہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ نعمت بہت طرح کی آئی، لیکن یہ نعمت اتنی عظیم ہے کہ ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو دروس، اسباق اور لیسنس دیے ہیں، اس زندگی میں کوئی اور شخصیت ہمیں نہیں دے سکتی۔ یہ بات اور ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کی سیرت کو پڑھا نہیں، جس کی بنیاد پر ہم اس سے ناواقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی عظیم شخصیت کے حامل ہیں۔ تو یہ بہت عظیم دن ہے ہمارے لیے اگر ہم اسے سمجھیں۔ تو اسی لیے میں حاضر آیا کہ انشاءاللہ العزیز کچھ اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں، اور آج اس تقریر کا موضوع میں نے منتخب کیا کہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اپنی امت کے لیے۔ اپنی امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اپنے امتیوں کے لیے گزار دی، صرف اس فکر میں گزار دی کہ میرے امتیوں کا کیا ہوگا بروز قیامت۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امتی گنہگار تھے، ظاہر سی بات ہے اسی بچے کی فکر کی جاتی ہے جس کے پاس کوئی ہنر ہی نہ ہو، جس کے پاس صرف عیب ہو، اسی بچے کی فکر کی جاتی ہے کہ یہ کیا کرے گا، زندگی کیسے گزارے گا۔ تو یہی حال امت کا تھا کہ گنہگار امتی کے لیے آپ فکر مند رہتے تھے کہ ان کا کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت کریمہ بہت ہی عظیم آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے مومنو تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، اور جب تم مشقت میں پڑتے ہو، جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ان پر گرا گزرتا ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، جب امتیوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، مشقت میں پڑتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارا بہت خیال رکھنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان اور رحم دل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے اپنے امتیوں کے لیے کہ آپ اپنی امت کے لیے اتنا خیال رکھتے کہ اگر امت مشقت میں پڑتی تو آپ تکلیف محسوس کرتے، اور آپ اپنے امتیوں کا خیال رکھنے والے تھے۔ اور خیال رکھنے والا کیا کرتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اسے کن غیر ضروری چیزوں سے بچنا ہے، ایسی چیزوں کو اور ایسے اعمال کو نہیں کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے نزول کا سبب بنے۔ ان چیزوں سے بچنے والا ہی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا۔ اب آئیے ہم احادیث کی صورت میں جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے اپنی امت سے۔ جو جس سے جتنا پیار کرے گا وہ زیادہ تر اس کا اتنا ذکر کرے گا۔ ہم اپنے نبی کا کتنا ذکر کرتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے اپنی امت کا، آئیے اس حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی، آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ فقال، تو حضور نے فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اے اللہ عائشہ کے سارے گناہوں کو بخش دے جو پہلے ہوئے یا جو بعد میں ہوں گے، وما اسرت وما اعلنت، اور وہ گناہ جو چھپے ہوئے ہیں اور جو اعلانیہ ہیں، سارے گناہوں کو اللہ عائشہ کے بخش دے۔ جب یہ دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی، فضحکت عائشہ حتی سقط رأسها فی حجرها، تو آپ اتنا ہنسی
اتنا مسکرائی کہ آپ کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا گرا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہماری ماں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہے، یہ عظیم زوجہ ہے۔ تو ایک شوہر اور بیوی کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ جب آپ نے دعا کے لیے کہا اور حضور نے دعا کی تو حضرت عائشہ صدیقہ ہنسنے لگی، اور ہنستے ہوئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، جب ہنسنا بہت زیادہ ہوتا ہے تو بندہ اپنا آپا کھو جاتا ہے، تو آپ نے آپا کھویا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا سر آ گیا۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے فرمایا ایسر کی دعا ہی، اے عائشہ میری جو دعا ہے کیا تمہیں اچھی لگی؟ یعنی اتنا مسکرا رہی ہو، اتنا ہنس رہی ہو، اس کا مطلب میری دعا آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک محبت کرنے والی بیوی، ایک اپنے شوہر کو چاہنے والی بیوی والا جواب دیا اور کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ کی دعا پسند نہیں آئے گی؟ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ کی دعا پسند نہیں آئے گی؟ مجھے آپ کی ہر چیز پسند ہے، یہ تو دعا تھی، مجھے آپ کی ہر چیز پسند ہے، ہر فیصلہ پسند ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا وہ ہم امتیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم نے کتنا یاد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور نے ہمیں کتنا یاد رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا واللہ اے عائشہ اللہ کی قسم انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، یہ دعا جو میں نے ابھی آپ کے لیے کی ہے یہ دعا ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد میں کرتا ہوں۔ آپ نے ریکویسٹ کی ہے، آپ نے عرض کی ہے، التجا کی ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ میرے امتیوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا بھی نہیں ہے، لیکن میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے، یعنی میرا دل کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے ملوں، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ایمان کے اعتبار سے تو ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا تم میرے اصحاب ہو، تم میرے ساتھی ہو۔ فرمایا کہ پھر بھائی آپ کا کون ہے؟ آپ کے جو بھائی لگتے ہیں وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آمنو بی، جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا، ولم یرونی، لیکن مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہے اور مجھ پر ایمان لایا، مجھے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن مجھ پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو بغیر دیکھے درود بھیجنا یہ ایمان کی اعلیٰ قسم ہے، کہ دیکھا نہیں ہے، جانتے نہیں ہے، بس قرآن مجید میں ذکر سنا اور اس کے بعد اس پر ایمان لے آئے اور درود مبارکہ کی کثرت کر رہے ہیں، تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں تو امید کرتا ہوں کہ ان سے ملوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے، اور یہ ہمارے لیے ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، انہیں دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں۔ آگے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دیکھیے امت کی فکر کس قدر تھی۔ ایک ماں اپنے بچے کی جو فکر کرتی ہے بالکل اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کرتے تھے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہے تو بس میں بھیجے یا گاڑی میں بھیجے، کوئی دائی اس کے ساتھ لگا دے، اس کے باوجود بھی اسے فکر ہوتی ہے جب تک کہ بچہ وقت پر واپس نہ آ جائے۔ اگر وہ مقررہ وقت پر وہ واپس نہیں آیا تو ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ بچہ کہاں رہ گیا ہے، یہی چیز ہے۔ اور اگر بچہ گیا ہے اور جانے کے بعد بادل کے اوپر آسمان میں بادل ایسے آ گئے جو برسانے والے ہیں، جب کالے بادل دیکھتی ہے تو ماں کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ اب بارش ہوگی اور میں نے اپنے بچے کو رین کوٹ نہیں دیا ہے یا چھتری نہیں دی ہے۔ یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ کہیں بھیگ نہ جائے۔ جو خالہ ہے وہ تو صرف اس کو لے جا سکتی ہے، بھیگنے سے کون بچا سکتا ہے سوائے میرے۔ تو یہ فکر جو ماں کو ہوتی ہے، یہی فکر بلکہ اس سے عظیم فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ یہ حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہے کان النبی اذا رأى مخیلۃ فی السماء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں ایک بادل دیکھا،
جو پانی برسانے والا ہوتا ہے، کالا بادل، جب آپ نے وہ بادل دیکھا اقبل و ادبر، تو آپ آگے چلنے لگے، پھر کچھ دیر بعد پیچھے ہونے لگے، آگے پیچھے کرنے لگے، ودخل و خرج، اور پھر گھر میں داخل ہونے لگے اور پھر گھر سے نکلنے لگے، وتغیر وجہہ، اور آپ کا چہرہ بدل گیا۔ یعنی یہ پریشانی کے آثار تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم اپنے ہی بیڈ روم میں چکر لگانے لگتے ہیں، کبھی بیڈ روم سے باہر نکلتے ہیں، کبھی بیڈ روم کے اندر جاتے ہیں۔ یہ پریشانی کے آثار ہوتے ہیں جب انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ پریشانی کے آثار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، یہ آثار جب دیکھے تو حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تب آپ نے فرمایا کہ یہ جو بادل میں نے دیکھا ہے میں اس سے پریشان اس لیے ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ بادل بارش کا نہ ہو بلکہ عذاب کا ہو، اور پھر یہ عذاب بن کر میرے گنہگار امتیوں کی گناہ کی پاداش میں میری ساری امتیوں کو اپنی چپیٹ میں لے لے۔ یہ خوف مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ ہوا اور اس کے بعد وہ بادل نے پانی برسایا، تو جیسے ہی پانی برسایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بادل عذاب کا بادل نہیں ہے۔ اصل میں اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا قوم سمود کے ساتھ۔ قوم سمود کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے نبی سے جنگ کرتی تھی، وہ اس طرح سے جنگ کرتی تھی کہ کہتی تھی کہ بولو اپنے رب سے کہ ہم پر عذاب بھیج دیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، اگر ہے تمہارا رب سچا اور تم سچے ہو تو عذاب بھیجنے کے لیے کہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اسی طرح کا عذاب بھیجا، بادل بالکل اسی طرح کا تھا، کالا بادل۔ تو جب دور سے انہوں نے وہ کالا بادل دیکھا تو جب دیکھا تو ان کو ڈرنا چاہیے، اس کے باوجود انہوں نے کہا قالوا ھذا عارض ممطرنا، قرآن میں ان کے قول کو رجسٹر کر دیا گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ابھی پانی برسائے گا۔ ان کے پتہ نہیں کہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب کا بادل بھیجا ہے، انہیں یہ احساس ہی نہیں تھا۔ اور جب وہ بادل دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو بادل ہے جو ہمیں پانی برسانے کے لیے آیا ہے، لیکن جب وہ ان کے سر پر آیا اور اس نے آگ برسانا شروع کی تب پتہ چلا کہ یہ عذاب الہی تھا، اور یہ بہت پہلے کی بات تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا بادل دیکھا تو آپ گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ کیا یہ بادل وہی بادل تو نہیں جو قوم سمود پر آیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے رسول، اے میرے نبی، جس قوم میں جن لوگوں میں آپ ہوں گے، جب تک آپ ہوں گے اس وقت تک ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے۔ آپ کا قوم میں ہونا ہی ان کو عذاب سے نجات دے دیتا ہے، تو جب آپ ہیں تو عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن یہی تقویٰ ہے، یہی خوف ہے اللہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ میں تو معصوم ہوں اور میرا ہونا بھی میرے امتیوں کے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ اگر میں ہوں تو ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود بھی درس دیا کہ اس کے باوجود بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے رسول اللہ اگر آپ لوگوں میں ہیں تو عذاب نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی آپ ڈر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں معصوم ہونے کے باوجود ڈر رہا ہوں، اور تم نے گناہوں کے انبار لگائے اس کے بعد ڈرتے نہیں ہو، تمہیں کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہی ہے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر طرح کا گناہ ہم نے کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے انبیاء، اپنے بزرگوں کی سیرت کو پڑھا نہیں کہ کس قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے، اور یہی خوف ان کو اللہ سے قریب کر دیتا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے دنیا میں ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے ساتھ ساتھ اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دی ہے تو وہ اس لیے دی کہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے امتحان کے لیے دی ہو، اور اس امتحان میں تم فیل ہو جاؤ۔ بندہ جب ماں محبت کرتی ہے تو اسے چھوٹ دیتی ہے، بچہ اچھا پڑھتا ہے تو اسے چھوٹ دی جاتی ہے، کامیاب ہوتا ہے تو اسے چھوٹ دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب بچہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے کہ میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہوں، ہر چیز میں ایک نمبر ہوں، اس کے لیے اب وہ غلط کام کرنے لگتا ہے تو تب ماں اس کو نہیں بخشتی۔ اور انسان کو کب بھروسہ ہے اپنی ذات پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے، بخشے بخشائے ہیں، ان کی شفاعت سے لوگ بخشے جائیں گے،
وہ ڈر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو عذاب مبتلا نہ کر دے. اور امت کا یہ حال ہے کہ بے فکری ہے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں بے فکری ہے. ہم نے بہت لوگوں کے پیسے کھائے، لوگوں کو دھوکہ دیا، دین کا نقصان کیا، گھر کا نقصان کیا، لوگوں کے دل کو توڑا، کتنی عورتوں کو بے گھر کر دیا، کتنے لوگوں کو پریشان کیا. اس کے باوجود ہمارے کانوں پر جوں نہیں ریگتی. تو یہ دن ہے ربیع الاول کا، جس میں ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ آج کے بعد ہم دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوبارہ نافذ کریں گے اپنے اعمال میں. اس لیے کہ دوستو زندگی بہت قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی کم ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ ہماری کب جان نکل جائے. ہم سوچتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے ابھی ان کی جان جائے گی. ہم نے جوانوں کو مرتا دیکھا ہے. تو یہاں زندگی کا کوئی پتہ نہیں. یہ سب سے بڑا امتحان ہے انسان کے لیے کہ کب مر جائے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ستھرا رکھیں کہ جب مرنے کا وقت آئے تو ہم بے فکری سے مریں. ہم دل میں یہ سوچیں کہ میں نے اپنے بھائی کا پیسہ نہیں کھایا، اپنے والدین کو پریشان نہیں کیا، میں نے اپنی بہن کا خیال رکھا، میں نے اپنے پڑوسی کا خیال رکھا. یہ ساری چیزیں جب ہمارے ذہن میں ہوگی تو ہم جب جیسے جیے تھے خوشی سے، اسی طرح مریں گے بھی خوشی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.